ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے خطاب شروع کیا، لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر، اگر کوئی آدمی، میرا کوئی امتی ان فرائض کی پابندی کرتے ہوئے اس حالت میں مرا کہ یہ 9 گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کان معی فی الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے امتی کو میرے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ دوستو، اس حدیث کو میں نے اس لیے سنایا، گناہ کبائر سے بچنے کے فوائد میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جنت میں نبی کے ساتھ رہے گا۔ اور جنت بھی کیسی؟ جنت تو بڑی عالیشان ہوگی، یہاں تک کہ اس جنت کا جو دروازہ ہوگا اس کی چوکھٹ بھی سونے کی بنی ہوگی۔ وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَلُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، کبائر کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کر رہے تھے، اور بات چل رہی تھی کہ کبائر سے بچنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ انسان جب تک کبائر سے نہیں بچتا اس کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، اور کبائر سے بچنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو محرمات، منکرات اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیں تو کتنا بڑا اجر و ثواب، کتنی بڑی فضیلت کے ہم مستحق ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا الا ان اولیاء اللہ هم المصلون، اے لوگو، الا ان اولیاء اللہ المصلون، اے لوگو، قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء یعنی اولیاء اللہ کی جو فضیلت بیان کی ہے، تو اولیاء اللہ کون ہیں؟ کون اللہ تعالیٰ کے ولی ہو سکتے ہیں؟ آپ نے ان کی کچھ نشانیاں اور کچھ خوبیاں بیان کی، آپ نے تعارف کروایا اور فرمایا یہ وہی ہیں ولی اللہ کے اولیاء، وہی جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، المصلون، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، من یقیم الصلوات الخمس، 5 وقتہ نماز کی بڑی پابندی کرتے ہیں، ویصوم رمضان وَيَحْتَسِبُهُ، نمبر 2 ماہ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، اس لیے روزہ رکھتے ہیں میرا رب ہم سے خوش ہو جائے، ہمیں اجر و ثواب ملے، ہمیں جہنم سے آزاد کیا جائے۔ اور نمبر 3 وَيُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ، بڑی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ 3 نشانیاں ہیں، الا ان اولیاء اللہ المصلون، اللہ کے اولیاء یہ وہی ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ تو یہ 3 علامات، نماز کی پابندی کرنا اور روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور سارا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، یہ 3 بڑے اعمال، نمبر 1 نماز کی پابندی، نمبر 2 روزہ رکھنا رمضان کی اخلاص کے ساتھ، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، یہ 3 بڑے نیک اعمال آپ نے بیان کیے۔ اللہ کے اولیاء جو 3 بڑے اعمال کرتے ہیں، نمبر 1 نماز کی پابندی۔ جب کوئی انسان 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے گا تو پھر کیا پوچھنا، نماز کو بے حیائی برائی سے روکے گی،
نمبر 2 ماہ رمضان کا روزہ رکھنا. جب رمضان کا روزہ رکھے تو نفس کا تزکیہ ہوگا اور روزے کی برکت سے گناہ معاف ہو جائیں گے. نمبر 3 وَيُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ، زکوٰۃ مال، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا ہے. جب انسان اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو نفس بھی پاک ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کی مغفرت بھی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور وہ 3 عمل کرتا ہے. اللہ کے اولیاء یہ 3 بڑے عمل کرتے ہیں. پھر چوتھی چیز آپ نے بیان فرمائی وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ الَّتِي نَهَا اللَّهُ عَنْهَا، اور وہ کبائر بڑے بڑے گناہ جس سے اللہ نے منع کیا اپنے آپ کو بچاتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی 2 نشانیاں بیان کی. نمبر 1 اوامر کی پابندی کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ کی پابندی کرنا. اور دوسرا عمل کیا ہے؟ اپنے آپ کو 9 بڑے بڑے گناہوں سے بچاتا ہے. اور وہ اللہ کے اولیاء ہوں گے. جب آپ نے فرمایا اے اللہ کے اولیاء ہیں، جس میں آخری چیز آپ نے بیان فرمائی 9 کبائر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مل کبائر التی نہی اللہ عنہا، تو کون سے گناہ کبائر ہے جن سے اللہ نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام 9 گناہ بتائے. وما ہن یا رسول اللہ، وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. شرک کی تفصیل آگے آئے گی، چاہے شرک اصغر ہو یا شرک اکبر. نمبر 2 وقتل نفس مؤمن بغیر حق، ناحق کسی مسلمان کا قتل کرنا. نمبر 3 وہ فرار من الذهب، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگنا. نمبر 4 اکل مال الیتیم، یتیموں کا مال کھانا. نمبر 5 وہ اکل الربا، سود کھانا. نمبر 6 قذف المحصنہ، پاک دامن عورت پر بہتان تراشی کرنا، تہمت لگانا. نمبر 7 اور 8 ماں اور باپ کی نافرمانی کرنا. یہ ہے اللہ کے اولیاء کی علامت. نمبر 9 وَإِسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنا. جو تمہارا قبلہ ہے، حیًّا ومیتًا، تمہارا قبلہ ہے. اور یہ 9 کبائر ہیں. اب اللہ کے اولیاء کی پوری تعریف ہو گئی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے اولیاء ہیں. نماز کی پابندی کرنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، اور 9 کبائر گناہوں سے بچنا. شرک سے بچنا، ناحق قتل سے بچنا، بہتان تراشی سے بچنا، جنگ سے فرار نہ اختیار کرنا، مال کا یتیم کھانے سے بچنا، سود خوری سے بچنا، پاک دامن پر بہتان تراشی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنا. آن فرمایا یہی ہے. اللہ اکبر. پھر آپ نے اب گناہ کبائر سے بچنے والوں کی فضیلت ذرا سنیں. لا يموت رجل لم يعمل من هؤلاء الكبائر، اگر کوئی آدمی، میرا کوئی امتی، ان فرائض کی پابندی کرتے ہوئے اس حالت میں مرا کہ یہ 9 گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا. کتنی بڑی فضیلت. آپ نے فرمایا لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر، اگر کوئی بندہ ہمارا امتی اس حال میں مرا کہ یہ 9 بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا اور روز نماز کی پابندی کرتا رہا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کان معی فی الجنہ،
اللہ تعالیٰ ایسے امتی کو میرے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ یہ کبائر گناہوں سے بچنے کی فضیلت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور جنت بھی کیسی، جنت تو بڑی عالیشان ہوگی، یہاں تک کہ اس جنت کا جو دروازہ ہوگا اس کی چوکھٹ بھی سونے کی بنی ہوگی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے سنن میں، نسائی نے، امام ابن حبان نے، امام حاکم نے، اس طرح سے بہت سارے محدثین نے بس سند صحیح نقل کیا ہے۔ دوستو اس حدیث کو میں نے اس لیے سنایا کہ گناہ کبائر سے بچنے کے فوائد میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جنت میں نبی کے ساتھ رہے گا۔ یہ ہے کبائر سے بچنے کے فوائد۔ اس سے پہلے ہم نے نقصانات بھی بتائے ہیں۔ یہ فوائد جہنم سے بچنا بھی ہے، اور جو انسان ان 9 گناہوں سے بچاتا ہے اپنے آپ کو، اور روزے نماز زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہے، تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ عالی شان جنت جو اللہ اپنے نبی کو دے گا، تو نبی کے ساتھ ایسے امتیوں کو بھی وہی جنت عطا کر دے گا۔ نبی کی رفاقت، نبی کی صحبت نصیب ہوگی۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو کبائر سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے، ایک اور بات بتائیں، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے دوستو۔ امام حاکم اپنی مسند میں، امام ابن حبان اپنے صحیح میں، امام ذہبی نے صحیح کہا، حاکم نے صحیح کہا، اور بہت سارے اہل علم نے بھی صحیح کہا۔ 2 صحابی سے حدیث مروی ہے، ایک ابو ہریرہ اور دوسرے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما۔ حدیث یہ ہے، کہتے ہیں کہ دونوں صحابی کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے خطاب شروع کیا اور فرمایا والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بس اللہ کے رسول اتنا ہی کہے تھے، فَأَكَبَّ رَأْسَهُ، پھر اس کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک جھکا دیا، اتنا ہی کہا، خطبہ دیا، شروع کیا، اور آپ نے شروع کیا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آگے آپ کچھ نہ بیان کر سکے۔ ابو ہریرہ، ابو سعید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں فَأَكَبَّ رَأْسَهُ، نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک جو لوگوں کو دیکھ رہے تھے، لوگوں سے ہٹا کر کے نیچے سے جھکا لیا، اور ہم لوگوں نے دیکھا جھکا لیے، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ فَأَكَبَّ كُلُّ مِنَّا رَأْسَهُ، جب یہ کیفیت نبی علیہ السلام کی دیکھی تو ہم میں سے ہر انسان اپنا سر نیچے جھکایا، اور سب نبی علیہ السلام کے رونے کو دیکھ کر کے ہر انسان رونے لگا۔ لیکن ہم میں سے کسی کو یہ پتا نہیں کہ نبی کیوں رو رہے ہیں، صرف ہمیں اس لیے رونا آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے دوبارہ اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا لوگو والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اتنا کہنے کے بعد آگے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کو اتنا رونا آیا کہ آپ کہہ نہ سکے، پھر آپ نے اپنا سر مبارک نیچے کی طرف جھکا لیا۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آنسو ٹپک رہے ہیں، آنسو ٹپک رہے ہیں، آنسو ٹپک رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان آپ کا رونا دیکھ کر کے
ہر انسان سر جھکایا اور ہر آدمی رونا شروع کر دیا. کسی کو یہ پتا نہیں کہ اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں، اور ہم اس لیے روئے کہ اللہ کے رسول کا رونا دیکھ کر کے ہمیں رونا آنا ہے. بہت دیر تک آپ سر جھکائے رو رہے تھے. اتنے میں پھر آپ دوبارہ شہبارہ تیسری مرتبہ اپنا سر مبارک اٹھایا اور پھر وہی جملہ فرمایا، والذی نفسی بیدہ. لوگو، میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. پھر آپ رونے لگے. 3 مرتبہ ایسے ہوا. پھر آپ اپنا سر مبارک چوتھی مرتبہ اٹھائے. ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے آخر اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں، رونے کی کیا وجہ ہے، یہ ہمیں پتا نہیں تھا. بس آپ کا رونا دیکھ کر کے ہم میں سے ہر انسان کو رونا آ گیا. پھر تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ تیسرا جب سر اٹھایا اور روتے روتے اچانک آپ کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی کے آثار نمایاں تھے. آپ اب رونا بند کر دیے اور آپ کے چہرے مبارک سے بشارت، خوشخبری کے، مسرت کے آثار ظاہر تھے. ہم لوگوں نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر خوشی آثار ہیں، مسرت آمیز ہیں، آپ خوش ہیں، تو ہم لوگوں کا دل اتنا خوش ہوا. من حمر النعم، سرخ اونٹ ملنے کے بعد بھی اتنی خوشی نہیں محسوس ہو سکتی تھی جتنی خوشی صرف نبی کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھنے کے بعد ہم لوگوں کا دل باغ باغ ہوا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ما من عبد یصلی الصلوات الخمس ویصوم رمضان ویخرج الزکاۃ. آپ جو بشارت سنا رہے تھے، اے لوگو، آپ کو جو خوشی محسوس ہوئی تھی، جس بات پر خوشی آپ کو حاصل ہوئی تھی، روتے روتے اچانک آپ نے مسکرانا شروع کیا. حزن منال کے بجائے آپ کے چہرے مبارک پر مسرت کے آثار ظاہر تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں اس کی وجہ آپ نے بیان کی، فرمایا، ما من عبد یصلی الصلوات الخمس ویصوم رمضان ویخرج الزکاۃ. اے لوگو، بشارت ہو تم میں سے جو کلمہ گو مسلمان، جو ہمارا ایمان والا امتی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، روزہ رکھے گا، ماہ رمضان کا پابندی اس کی کرے گا، اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا. یہ 3 وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، اور 7 بڑے کبائر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. یہ ہے میرے بھائی، ایک طرف نیک اعمال کی پابندی ہونی چاہیے اور دوسری طرف کبائر سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا، میرا جو امتی یہ 3 نیک اعمال کرے گا، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور پھر ان 3 اعمال کے ساتھ ساتھ جو کبائر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، جس امتی نے یہ 2 عمل کیا، 3 چیزوں کی پابندی کی اور اپنے آپ کو کبائر بڑے بڑے 7 گناہوں سے بچایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہوگا، الا فتحت لہ ابواب الجنہ. تو ایسے بندے کو حشر کے میدان اللہ بلائے گا اور جنت کے سامنے کھڑا کر دے گا، اور جنت کے سامنے کھڑے کر دینے کے بعد اللہ فرمائے گا، میرے بندے، یہ جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلا ہے، ادخل بسلام،
سلامتی کے ساتھ سلام کرتے ہوئے جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جا۔ یہ ہے گناہ کبائر سے بچنے کے فضائل، اور بہت سارے فضائل ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ دونوں چیزیں اس لیے رکھنا چاہتا تھا، ایک تو کبائر کے نقصانات، اگر ہم کبائر کی پابند سے باز نہ آئے تو ہمارا نقصان کیا ہے، ہمارے اعمال، ایمان کا نقصان، ہمارے اعمال کا نقصان، ہماری نیکیاں رائے گا اور برباد ہو جائیں، ہم اللہ کے غضب کے مستحق ہو جائیں۔ ایک تو یہ ضروری ہے فرائض کی پابندی، اور نمبر 2 کبائر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی درست رہے گا، ہماری عبادات بھی درست ہوگی، ہمارے معاملات بھی درست ہوگے۔ اور اگر ہم سے پھر بھی شیطان کوئی گناہ کروائے گا تو اللہ رب العالمین ہمارے نیک اعمال کی بنا پر ہمارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کرے گا۔ اس لیے دوستو، اتنی تفصیلات جان لینے کے بعد اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گناہ کبیرہ کو سمجھیں، سیکھیں کہ گناہ کبائر ہیں کیا۔ ان گناہ کبائر سے کا جب علم ہوگا تبھی ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ لیکن آج سب سے بڑی کوتاہی اس امت میں جو ہے وہ یہ کہ انسان دین سیکھنا نہیں چاہتا۔ آج دنیا کی ساری چیزیں انسان سیکھتا ہے لیکن دین سیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر انسان دین سیکھے گا تو اس کے سامنے دونوں چیزیں آئیں گی، وہ نیک اعمال، وہ ایمانیات جن کا تعلق ایمان سے ہے کہ جن چیزوں کا کرنا ضروری ہے، جن کے چھوڑنے سے یہ نقصان اور یہ خسارہ ہے۔ ایک تو اس کا علم ہوگا، اور دوسرے کن چیزوں سے ہمیں بچنا ضروری ہے، وہ کبائر گناہ کیا ہیں، اگر ہم ان سے نہیں بچیں گے تو ہمارا نقصان کیا ہوگا، اور بچیں گے تو ہمارا فائدہ کیا ہوگا۔ ان چیزوں کا علم حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس میں میرے بھائی اور بہنوں کوئی کوتاہی نہ کرو، اسی لیے یہ سارے پروگرام رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ہم سیکھیں، اپنے گفتار، اپنے کردار، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت بھی سنواریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دونوں جہاں کی بھلائی چاہیے۔ آج دنیا کا ایک بڑا طبقہ جو ہے دنیا کی بھلائیوں کے پیچھے تو پڑا ہوا ہے لیکن آخرت کی بھلائی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو دوستو، ہمیں دونوں چاہیے، دنیا کی بھلائیاں اور آخرت کی بھلائیاں۔ دنیا کے لیے بھی محنت کریں لیکن اس سے زیادہ محنت ہماری آخرت کے لیے ہونی چاہیے، اور آخرت کی محنت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوامر پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہم ان کی پابندی کریں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف جلدی کر لو۔ کیا مطلب؟ وہ نیکیاں، وہ اعمال کر لو جن اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں، تمہاری بخشش کرتے ہیں، اور اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کر لو جس جنت کی لمبائی چوڑائی 7 زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اعدت للمتقین، اور یہ جنت متقین کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ اور متقین آدمی کب بنتا ہے دوستو؟ صرف نیکیوں سے نہیں بنتا، متقین صرف نیک اعمال سے نہیں بنتا، اور صرف گناہ کبائر برائیوں سے بچنے سے نہیں بنتا، دونوں چیزیں بیعت ہو تب متقین بنتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے نیک اعمال کریں
اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزیں کبائر اور صغائر گناہوں سے بچیں. ان دونوں چیزوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، اور جس کے اندر تقویٰ اسی کو متقین کہتے ہیں. اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے متقین کے لیے. یہ ہم نے چند باتیں کبائر وغیرہ کے متعلق بتائے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں کبائر اصل کتاب جو ہے نمبر 1 کبیرہ سے شروع کریں گے، اور وہ شرک ہے. اور انشاءاللہ اس طرح سے ترتیب کے ساتھ پہلا کبیرہ، دوسرا کبیرہ، تیسرا کبیرہ، اس طرح سے ہم بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، یاد رکھنے، سیکھنے، سکھانے، غیروں کو بھی پہنچانے کی توفیق دے. اور کوشش یہ کریں ہمارے محترم ناظرین کہ آپ اکیلے نہیں بلکہ اس قسم کے دروس جب سنیں تو اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کو بھی بیٹھائیں، تاکہ ایک ہی وقت میں سارے لوگوں کو ان چیزوں کا علم ہو. بلکہ بچوں کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے. ابھی بچے اگر سن لیں گے تو ان کے دل پر وہ بات پیوست کر جائے گی، اور مستقبل میں انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے بچے گی. اس لیے اکیلے نہ سنیں، کوشش کریں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سنیں تاکہ سب کو فائدہ پہنچتا رہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.